بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 967 ہے، 967، اور آج سورہ یوسف کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 66 اور 67، 66 and 67۔ چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال لن ارسلہ معکم حتی تؤتونی موثقا من اللہ لتأتننی به الا ان يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، قال حضرت یعقوب نے کہا، لن ارسلہ، میں ہرگز نہیں بھیجوں گا اسے، معکم تمہارے ساتھ، حتیٰ یہاں تک کہ تؤتونی مجھے تم دو، موثقا پختہ وعدہ، من اللہ اللہ کا، لتأتننی به کہ تم اسے ضرور میرے پاس لاؤ گے، الا ان یحاط بکم مگر یہ کہ تم سب گھیرے جاؤ، فلما پھر جب آتوہ انہوں نے اس کو دیا، موثقہم اپنا پختہ وعدہ، قال تو اس نے کہا، اللہ اللہ علامہ اس پر جو نقول ہم کہتے ہیں وکیل نگہبان ہے۔ وقال حضرت یعقوب نے کہا، یا بنیا اے میرے بیٹو، لا تدخلوا تم داخل مت ہو، من باب واحد ایک ہی دروازے سے، وادخلوا اور تم داخل ہونا، من ابواب متفرقہ متفرق دروازوں سے، وما اغنی اور میں کفایت نہیں کر سکتا، عنکم تم سے، من اللہ اللہ کے فیصلے سے، من شیء کچھ بھی، ان الحکم نہیں ہے حکم، الا للہ مگر اللہ ہی کا، علیہ اسی پر توکلت میں نے بھروسہ کیا، وعلیہ اور اسی پر فلیتوکل پس چاہیے کہ بھروسہ کریں، المتوکلون بھروسہ کرنے والے۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ جب تک تم اللہ کا عہد نہ دو کہ اس کو میرے پاس سے ہی وہ سالم لے آؤ گے، میں اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجنے کا، مگر یہ کہ تم گھیر لیے جاؤ، یعنی بے بس ہو جاؤ تو مجبوری ہے۔ جب انہوں نے ان سے عہد کر لیا تو حضرت یعقوب نے کہا کہ جو قول و قرار ہم کر رہے ہیں اس کا اللہ ضامن ہے، اور ہدایت کی کہ اے بیٹا ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ جدا جدا دروازوں سے داخل ہونا، اور میں اللہ کی تقدیر کو تم سے روک نہیں سکتا، بے شک حکم اسی کا ہے، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں، اور اہل توکل کو اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ان 2 آیتوں میں 11 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بنیامین کو تمہارے ساتھ میں ہرگز نہیں بھیجوں گا۔ دوسری بات، یہاں تک کہ تم مجھے اللہ کی طرف سے مضبوط عہد نہ دے دو۔ تیسری بات کہ تم بنیامین کو ضرور لے کر آؤ گے۔ چوتھی بات، مگر یہ کہ تمہیں گھیر لیا جائے۔ پانچویں بات، جب بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنا عہد دے دیا تو والد نے کہا کہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں اس پر اللہ نگہبان ہے۔ چھٹویں بات، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بیٹو تم سب ایک ہی دروازے سے داخل مت ہونا۔ ساتویں بات، اور مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ آٹھویں بات، میں اللہ کے حکم کو تم سے ذرا بھی ٹال نہیں سکتا۔ نویں بات، حکم صرف اللہ ہی کا ہے۔ 10ویں بات، میں نے اسی پر بھروسہ کیا۔ 11ویں بات، چاہیے کہ بھروسہ کرنے والے اللہ ہی پر بھروسہ کریں۔ بزرگان محترم، جب بھائیوں نے اپنے بجان کو اس بات کا تیقن دیا کہ وہ اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بات تو درست ہے کہ غلہ زیادہ ملے گا، لیکن تمہارا بھروسہ کیا ہے کہ تم بنیامین کی حفاظت کرو گے؟ تم حفاظت کا وعدہ تو یقیناً کر رہے ہو۔ پھر صاف طور پر اپنے بیٹوں سے کہا کہ لن ارسلہ معکم حتی تؤتونی موثقا من اللہ لتأتننی به، میں تمہارے ساتھ بنیامین کو اس وقت تک نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم سب اس بات کا عہد نہیں کرو گے کہ تم جب مصر سے واپس آؤ گے تو بنیامین کو اپنے ساتھ ضرور لے کر آؤ گے۔ تم اگر اپنے ساتھ واپس بنیامین کو لانے کا پکا وعدہ نہیں کرتے تو میں بنیامین کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا۔
ہر حالت میں تمہاری ذمہ داری ہوگی کہ تم بنیامین کو بحفاظت اپنے پاس لے آؤ. ہاں الا یحاط بکم کے ذریعے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے یہ کہا کہ اپنی طرف سے تو تم اپنے بھائی کی حفاظت ضرور کرنا اور اس کی حفاظت میں کسی قسم کی کوئی کمی کوتاہی نہ کرنا، لیکن اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ تم سب گھیر لیے جاؤ، یعنی تم سب ہی ہلاک ہو جاؤ یا اس کی حفاظت سے حقیقت میں عاجز اور بے بس ہو جاؤ، تو اس میں کوئی مواخذہ اور باز پرس نہیں کروں گا. اس لیے کہ حقیقت میں کوئی معذوری اور مجبوری پیش آ جائے تو ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں باز پرس نہیں کی جا سکتی. جب سارے بھائیوں نے اپنے ابا جان کو اپنا عہد دے دیا، یعنی پکا عہد کیا اور وعدہ کیا کہ ہم ضرور بنیامین کی حفاظت کریں گے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ کہا کہ اللہم نقول وکیل، ہم جو بات کہہ رہے ہیں اس پر اللہ نگہبان ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے بنیامین کو ان کے ساتھ بھیجنے کا فیصلہ کرنا ضروری بھی تھا، اس لیے کہ اس وقت غلے کی مجبوری تھی اور بنیامین کو بھیجے بغیر بنیامین کے حصے کا غلہ ملنا مشکل تھا. چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کو ان بھائیوں کے ساتھ بھیجنے کا فیصلہ کر دیا. اور جب بنیامین کو لے کر سارے بھائی مصر کے لیے روانہ ہونے لگے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک حکیمانہ نصیحت کی اور یوں کہا کہ یا بنیا، اے میرے بیٹو، لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، اے میرے بیٹو جب تم مصر میں داخل ہونے لگو تو اس بات کا دھیان ضرور رکھو کہ مصر کے باب الداخلے میں داخل ہوتے ہوئے سارے بھائی ایک ہی دروازے سے داخل مت ہو بلکہ سب الگ الگ دروازوں سے داخل ہو. حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ نصیحت اس لیے کی کہ یہ بھائی سارے کے سارے خوبصورت تھے. ظاہر ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن ممتاز تھا تو ان کے بھائیوں کی خوبصورتی بھی مثالی ہوگی. حضرت یعقوب علیہ السلام کو خوف ہوا کہ ایک ساتھ اس قدر خوبصورت جماعت کو دیکھ کر مصر کے لوگ کہیں نظر نہ لگائیں، اور ایسی صورت میں جبکہ ایک ساتھ 11 بھائی ہوں اور خوبصورت میں بھی مثالی ہوں تو لوگوں میں حسد کا ہونا بھی یقینی ہوتا ہے. اس لیے لوگوں کے حسد اور نظر بد سے بچانے کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہ نصیحت کی. ظاہر ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ظاہری تدبیر تو بتلا دی اور حقیقت یہ ہے کہ ہوتا وہی ہے جو اللہ کا ارادہ ہوتا ہے. بندوں کے شر سے بچنے کی تدبیر تو کرنی چاہیے اور یقین رب ذوالجلال کے اوپر رکھنا چاہیے کہ وہی نفع اور نقصان کا حقیقی خالق اور مالک ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے یہ بھی کہا کہ وما اغنی عنکم من اللہ شیئا، اور میں اللہ کے حکم سے تم کو ذرا بھی ٹال نہیں سکتا. یعنی ہمارا یہ احتیاط کرنا اللہ کی تقدیر کو روک نہیں سکتا، اسے کہ جب اللہ کوئی ارادہ کر لیتا ہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا. ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ ہی کا ہے. میں تو اسی رب ذوالجلال پر توکل کرتا ہوں اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پروردگار پر بھروسہ کرنا چاہیے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ زندگی کے تمام مراحل میں بندے مومن کو چاہیے کہ وہ صرف اور صرف اللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد رکھے، اللہ پر بھروسہ رکھے، اسی پر توکل کرے اور اسباب ظاہری کو اختیار کرتے ہوئے کام کرتا رہے. سعی منا والاتمام من اللہ، کوشش کرنا بندے کا کام ہوتا ہے اور اس کوشش کو پورا کرنا رب ذوالجلال کا کام ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی مشکل کاموں کو آسان بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.